السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 51 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ عالی شان سحر انگیز مرد سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس سلگائے سے لبوں میں دبائے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ اس کی مقناطیسی پرکشش آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ کمرے کی کوئی چیز اپنی جگہ نہ تھی۔ بیڈ شیٹ، کمبل، لیمپ، قیمتی واز، سائڈ ٹیبل، کمرے میں پڑی جہازی سائز کرسیاں، شیشے کا چھوٹا سا ٹیبل، سب ٹوٹا بکھرا پڑا تھا۔ ہر طرف کانچ بکھرا تھا۔ وہ سگریٹ کے کش لیتے غیر مرئی نقطے پر اپنی خون اتری نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ جھوٹی غیرت ہے حاکم خان یہ آپ کی، عشق بھی جھوٹا، غیرت بھی جھوٹی۔ اپنے سے 17 سال چھوٹی لڑکی کو آپ تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اس کی جوانی، اس کی خوبصورتی کو آپ کی ہوس نچوڑ نہ لے۔ اشال فارس خان نہ سہی، رائنا خان کو دیکھ کر آپ کی راز ٹپک پڑی تھی۔ وہ اس کے لفظ یاد کرتے سلگ کر راہ ہو رہا تھا۔ اسے پہلی بار دلہن کے لباس میں دیکھ کر اس نے یہی سوچا تھا، اشال خان نہ سہی، رائنا خان سہی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخا تھا۔ اس دن دلہن کے لباس میں، اس کی باہوں میں، اس کا بدلہ نہیں، اس کا عشق رائنا خان تھی۔ وہ تو پور اس عورت کے عشق میں ڈوب چکا تھا۔ نکاح کے بعد ہر ملاقات میں، اس کے لبوں سے نکلنے والی ہر پکار میں، جس میں وہ ہوتا تھا، وہ اس عورت کے سحر میں جکڑا جا رہا تھا۔ مگر اس کا بدلہ، اشال فارس خان کا تھپڑ اس کے جذبوں پر حاوی ہو گیا تھا۔ جب تک وہ سب کچھ سمجھا، اس کی مٹھی سے ریت کی طرح سب پھسلتا چلا گیا۔ وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ اپنا سر پٹکتے چیخا تھا۔ پتا ہے میں کہاں جا رہی تھی؟ اون خانزادہ کے پاس، اس کی ہونے کے لیے۔ حاکم خانزادہ نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے گہرے سانس لیے تھے۔ دوسرے پل وہ بیڈ سے اٹھتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ کبڈ سے بھاری سا تالا اور چابی نکالی تھی۔ اس کے بھاری قدموں کا رخ اب کمرے سے باہر تھا۔ وہ تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے بھاری بوٹوں کا رخ انیکسی کی طرف تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے سرد سپاٹ چہرے کے ساتھ انیکسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انیکسی کے بڑے سے دروازے کو وہ باہر سے کنڈا لگاتے اس پر بھاری تالا لگا چکا تھا۔ وہ عالی شان ڈائننگ روم میں ڈائننگ ٹیبل کے گرد کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دوسری طرف 13 سالہ حیدر خان اور رقیہ خانم بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈائننگ روم میں گہرا سکوت چھایا تھا۔ حاکم خان سیاہ کلف لگی کھدر کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، جس پر سیاہ ہی گرم مردانہ شال ڈال رکھی تھی۔ وہ اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ آنکھوں میں رت چکی کی سرخی نمایاں تھی۔ سرخ و سفید گردن اور مضبوط ہاتھوں کی نیلی رگیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ پیشانی پر گہرے بل پڑے تھے۔ حیدر خان پریشانی سے حاکم خان کو دیکھ رہا تھا، جسے اس سے پہلے کبھی اتنے غصے سے نہیں دیکھا تھا۔ حیدر خان نے حاکم خان کو پریشانی سے دیکھتے رقیہ خانم کو دیکھا، جو خالی خالی نگاہوں سے حاکم خان کو دیکھ رہی تھی۔ انواع قسم کا ناشتہ سامنے پڑا تھا، مگر کسی نے ایک لقمہ نہیں لیا تھا۔ رومانہ یکدم وجیخہ تھا۔ حیدر خان اور رقیہ خانم لرز کر رہ گئے تھے۔ رومانہ کچن سے بھاگتے ہوئے ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ جی خان، رومانہ خاموشی سے نظریں جھکائے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ حاکم خان نے سرخ اتری نگاہ رومانہ پر ڈالتے پوچھا۔ کون خان صاحب؟ رومانہ نے حیران ہوتے پوچھا۔ رومانہ نے حیران ہونے پر رقیہ خانم زخمی سا مسکرائی تھی۔ رومانہ ایک بار حاکم خان کی آنکھوں میں دیکھ لیتی، کبھی نہ پوچھتی کون۔ کل رات جسے تم انیکسی کی طرف لے کر گئی تھی۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے چمچ ٹیبل پر پٹک گیا تھا۔ حیدر خان نہ سمجھی سے حاکم خان کو دیکھ رہا تھا۔ خان صاحب، وہ ابھی انیکسی میں ہی ہے، رومانہ نے جلدی سے بتایا تھا۔ کیا کر رہی ہے وہاں پر؟ جب میں کہہ چکا ہوں وہ روشنی ہونے سے پہلے زنان خانے میں ہوگی۔ حاکم خان جبڑے بھینچتے غرایا تھا۔ وہ صبح فجر کے بعد تالا کھولایا تھا۔ وہ ابھی تک وہاں کیوں تھی؟ وہ جیسے پاگل ہوا تھا۔ لے کر آؤ اسے۔ آئندہ مجھے وہ صبح کی کرن پھوٹنے سے پہلے زنان خانے میں چاہیے۔ اور گہری رات ہونے کے بعد وہ یہاں سے جائے گی۔ اسے تم اپنے ساتھ لے کر جاؤ گی اور لے کر یہاں آیا کرو گی۔ وہ حکمیہ لہجے میں بولا تھا۔ جی خان۔ رومانہ جلدی سے ڈائننگ روم سے نکل گئی تھی۔
رقیہ خانم نے حیدر خان کی طرف دیکھا جو سوالیہ نگاہوں سے رقیہ خانم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ حیدر خان کی طرف دیکھتے گہرا مسکرا گئی تھی۔ بھرم تو رکھنا تھا، سامنے بیٹھا عالی شان مرد سب کچھ عیاں کرنے کو تیار تھا۔ جس دن سب عیاں ہو جاتا اس دن کی حیثیت ان کی حیثیت دو کوڑی سے بھی بدتر ہو جاتی۔ حاکم خان اپنی مونچھوں پر اضطرابی انداز میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ وہ ڈائننگ روم کے بڑے سے سلائڈنگ گلاس ڈور سے اندر داخل ہوئی تھی۔ حاکم خان سیدھے ہوتے بے پرواہی سے کانٹے سے آملیٹ کا ٹکڑا کاٹتے منہ میں ڈال گیا تھا۔ یہ پہلا لقمہ تھا جس نے منہ میں ڈالا تھا۔ آنے والے کی طرف سے اس نے ایک نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ ناشتہ کرو، وہ حیدر خان اور رقیہ خانم کی طرف دیکھتے مسکرایا تھا۔ حاکم خان کی مسکراہٹ پر 14 سال بعد پھر سے اپنا دل ہار گئی تھی۔ وہ ان 14 سالوں میں پہلی بار اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ حاکم خان کانٹے اور چھری سے بے پرواہی سے ناشتہ کر رہا تھا جیسے اس سے زیادہ کچھ ضروری نہ ہو۔ رائنہ خان آہستگی سے چلتے ہوئی حاکم خان سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ رقیہ خانم، چائے ڈالو، وہ اپنی گھنی مونچھوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے رقیہ خانم سے مخاطب ہوا۔ جی خان، رقیہ خانم کپکپاتے ہاتھوں سے آہستگی سے بولتے چینک سے چائے کا کپ بھرنے لگی۔ حاکم خان رقیہ خانم کے چائے کا کپ تھامتے ہوئے پھر سے مسکرایا تھا۔ پتہ نہیں کیسے حاکم خان کی انگلیاں رقیہ خانم کی کپکپاتی انگلیوں کو چھو گئیں۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ حیرانگی سے اپنی انگلیوں پر حاکم خان کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ خان صاحب، میرے لیے کوئی حکم؟ رائنہ خان نے حاکم خان کو دیکھتے سرد و سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ وار بڑا خطرناک تھا۔ حاکم خان کے ہاتھوں پر گرم گرم چائے کا کپ گر گیا۔ بابا جان، حیدر خان نے پریشان ہوتے حاکم خان کو پکارا جو اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے جبڑے بھینچے ہوئے تھا۔ رنگت پہلے سے زیادہ سرخ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، حاکم خان نے سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالتے اپنا ہاتھ صاف کیا۔ جس لیے تمہیں یہاں لایا ہوں وہ کرو، کچن کا کام کرو، زنان خانے کی اچھی طرح صفائی کرو، آئندہ مجھے تم دیر تک سوتی نہ ملو، اپنی حیثیت اور مقام جانو۔ حاکم خان کرسی سے ٹیک لگائے اس پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ اس پر نگاہ پڑتے حاکم خان کی آنکھوں کی سرخی گہری ہوئی تھی، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی تھی۔ وہ اس وقت سرخ رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی جس پر سرخ ہی رنگ کی شال اوڑھی ہوئی تھی۔ کپڑے بے حد معمولی تھے مگر وہ ان کپڑوں میں معمولی نہیں لگ رہی تھی۔ حاکم خان کرسی پر سیدھا ہوتے اضطراب میں اپنے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ وہ اسے اسی ایک لباس میں یہاں لایا تھا جو اس نے پہن رکھا تھا۔ اب وہ کس کے کپڑوں میں ملبوس تھی؟ حاکم خان کی سانسوں میں آگ دہکی تھی۔ وہ کسی کی اترن میں برداشت نہیں ہوئی تھی۔ کپڑوں کی رنگت ہی بتا رہی تھی وہ کسی اور کے بدن پر بارہا بار استعمال ہو چکا ہے۔ جی خان صاحب، رائنہ خان خاموشی سے کہتے چلی گئی تھی۔ حاکم خان نے ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر پوری قوت سے سلائڈنگ ڈور پر مارا تھا۔ حیدر خان ڈرتے ہوئے کرسی سے کھڑا ہوا تھا۔ حاکم خان اپنے کندھوں پر شال چٹکتے ہوئے اپنے بھاری قدموں سے ڈائننگ روم سے نکل گیا تھا۔ مورے، حیدر خان نے اپنی بھیگی نگاہیں رقیہ خانم پر گاڑی۔ مورے کا جان، تم اسکول جاؤ، دیر ہو رہا ہوگا۔ رقیہ خانم کرسی سے اٹھتے حیدر خان کی پیشانی چوم گئی تھی۔ بابا جان کے ساتھ مجھے آج کا دن گزارنا تھا مورے، پورے 1 مہینے بعد آئے ہیں بابا۔ حیدر خان کی بات پر رقیہ خانم کی آنکھیں بھیگی تھی۔ اب ادھر ہی تمہارا بابا اب کہیں نہیں جاتا۔ جس وجہ سے وہ ہم سے دور رہتا تھا وہ وجہ اب حویلی آ گیا ہے۔ اب تمہارا بابا کا وقت ہمارا ہی ہے۔ وہ حیدر خان کی پیشانی چومتے سرد و سپاٹ لہجے میں بولتی چلی گئی تھی۔ حیدر خان رقیہ خانم کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کا 13 سالہ دماغ کچھ سمجھ نہ سکا تھا۔ حاکم خان اس وقت اسلام آباد میں موجود اپنے گرینڈ نیو ہوٹل کے سامنے کھڑا تھا جو مکمل تیار ہو چکا تھا۔ سوات میں اس کے ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز تھے۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا ایک گرینڈ 7 سٹار ہوٹل اسلام آباد میں ہو جس کے لیے اسے بہت زیادہ سرمائے کی ضرورت تھی۔ وہ سب کچھ اپنے دم پر کرنا چاہتا تھا۔ آج وہ مکمل اپنے دم پر اپنا گرینڈ ہوٹل کھڑا کرنے پر تیار ہو چکا تھا۔ یہ اسلام آباد کے جدید اینڈ گرینڈ ہوٹل میں اسے ایک تھا۔ اوپننگ سے پہلے ہی ریزرویشن ہو چکی تھی۔ بلڈنگ سب کچھ بہت شاندار تھا جس کی پبلسٹی کے لیے حاکم خان نے کروڑوں روپے خرچ کیے تھے۔ وہ اپنی بڑی سی اونچی سیاہ گاڑی کے ساتھ سیاہ قدر کا کلف لگے سوٹ
پر مردانہ شال کندھوں پر مفلر سٹائل میں ڈالے ہوئے ٹیک لگائے کھڑا، سگریٹ انگلیوں میں دبائے ہوئے تھا، ساحرانہ کشش زدہ آنکھیں جن کی سرخی جوبن پر تھی۔ وہ ان کو سیاہ گلاسز لگائے ہوئے ڈھانپے ہوئے تھا۔ وہاں سے گزرتے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس اعلیٰ شان ہوٹل کو دیکھتے یا پھر اس سامنے کھڑے وجیح عالیشان اونچے لمبے مرد کو۔ وہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لیتے اپنی ہوٹل کی اونچی عمارت پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، جس کی بلڈنگ پر H&R سنہری حروف میں لکھا ہوا تھا۔ وہ جبڑے بھینچے ہوئے ان سنہری حروف پر نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا۔ 1 مہینے پہلے ہی تو وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے پروجیکٹ کو یہ نام دیا تھا۔ آج اپنی زندگی کی اتنی بڑی کامیابی پر وہ خوش نہیں تھا۔ خوشی، سکون، زندگی صرف ایک نام پر محیط تھا، رائنا حاکم خان۔ وہ اپنی سیاہ گلاسز اتارے اپنی سرخ آنکھوں کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کی گاڑی کا رخ اب پھر سے ان پہاڑوں کی طرف تھا جہاں سے وہ 4 گھنٹوں کا سفر طے کر کے آیا تھا۔ تم ہمارا باہر آ کر بات سنو، رقیہ خانم کچن میں داخل ہوتے بولی۔ رائنا کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ رقیہ خانم کے حکم پر اس کے ہاتھ رکے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ دوپٹے سے خشک کرتے ہوئے زنان خانے کے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رقیہ خانم صوفے پر بیٹھی اپنی چادر کو ٹھیک کرنے لگی۔ اس لڑکی کے معمولی کپڑوں کے سامنے انہیں اپنی پشیمانہ کی قیمتی شال زیادہ معمولی لگ رہی تھی۔ جی، رائنا خان زنان خانے میں داخل ہوتے رقیہ خانم کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ رقیہ خانم نے رائنا خان کے بے حد خوبصورت نقوش کو دیکھتے جلتے ہوئے پوچھا۔ کوئی نہیں، رائنا خان سپاٹ لہجے میں بولی۔ شادی شدہ ہو؟ رقیہ خانم کے لب کپکپائے تھے۔ آپ کو لگتی ہوں؟ رائنا خان نے جواباً تلخی سے سوال کیا۔ وہ تو میں بھی نہیں لگتی۔ رقیہ خانم پھیکا سا مسکرائی تھی۔ کوئی تو ہوگا تمہارا؟ رقیہ خانم نے اسے بغور دیکھتے سوال کیا۔ اگر میرا کوئی ہوتا میں اس در پر نہ پڑی ہوتی۔ پتہ نہیں کیوں رائنا خان کو وہ 4 قبریں یاد آئی تھی۔ تھپڑ کس نے مارا؟ رقیہ خانم کی نگاہیں اس کے گال پر سب بے رحم انگلیوں پر ٹہر گئی تھی۔ جسے مسیحا مانا تھا، رائنا خان کرب سے مسکرائی تھی۔ اب نہیں وہ مسیحا۔ رقیہ خانم بے چین ہوئی۔ مجھ جیسی لڑکیاں جو رات کے اندھیرے میں کسی مرد پر بھروسہ کر کے اپنے گھر والوں کے منہ پر اس رات کی سیاہی مل دیتی ہیں، وہ تو ان کے لیے ان کے دلدار بھی قاتل بھی بن جاتے ہیں۔ سمجھ لیں میرا دلدار میرا قاتل نکلا۔ وہ استضاحیہ مسکراتے ہوئے اپنی شال ٹھیک کرنے لگی جو پھسل کر رقیہ خانم کے قدموں پر جا گری تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی گردن کی گہرائیوں تک داغدار تھی۔ رقیہ خانم دل پر ہاتھ رکھتے کھڑی ہوئی تھی۔ آگے سے کھلے بٹنوں سے نظر آتی گہرائیاں داغدار تھیں۔ کسی نے بہت شدت سے اسے داغدار کیا تھا۔ ان داغوں میں کسی کا جنون جھلک رہا تھا۔ اس لڑکی کے بدن پر کسی کی جنون خیزیوں کو دیکھتے رقیہ خانم جانے کیوں جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ رائنا خان رقیہ خانم کے سوکھے پتے کی مانند کپکپاتے وجود کو ایک نظر دیکھتے جھکتے ہوئے اس کے قدموں میں پڑی اپنی شال اٹھائے اپنے وجود پر لپیٹ گئی تھی۔ میری نگاہوں کے سامنے مت آنا کبھی بھی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، ورنہ شاید میں تمہاری جان لے لوں گی۔ رقیہ خانم کی نفرت بھری التجائیہ لہجے پر رائنا خان کے کچن کی طرف جاتے قدم ٹھہرے تھے۔ پھر تو میں روز آپ کے سامنے آیا کروں گی۔ رائنا خان مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ رقیہ خانم صوفے پر گرتی اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ لبوں سے گھٹی گھٹی سسکیاں برآمد ہوئی تھی۔ حاکم خان کی بڑی سی گاڑی اس کی حویلی کے کار پورچ میں آ کر رکی تھی۔ وہ اپنی شال گلے میں چھٹکتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ داخلی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ حاکم خان نے زنان خانے میں داخل ہوتے زنان خانے کے لاؤنج میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ زنان خانے میں کہیں نہیں تھی۔ حاکم خان نے جبڑے بھینچے تھے۔ وہ رومانہ کو سختی سے ہدایت دے چکا تھا وہ کسی صورت اس کے آنے سے پہلے انیکسی کی طرف نہیں جایا کرے گی، چاہے اسے کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے۔ وہ جب تک نہیں آئے گا رائنا زنان خانے میں ہی سوئے گی۔ رومانہ زنان خانے میں اس وقت ایک طرف گدھا بچھائے خود پر کمبل لپیٹے سو رہی تھی۔ حاکم خان نے دہکتے ہوئے اپنی شال بے حد غصے سے اپنی گردن سے جھٹکی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے انیکسی کی طرف بڑھا۔ اس کی رنگت میں اشتعال کی سرخی نمایاں تھی۔ وہ انیکسی میں آنے سے پہلے کیسے جا سکتی تھی؟ وہ پاگل ہوا تھا۔
وہ انیکسی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ انیکسی ایک سٹنگ ایریا اور ایک کمرے پر مشتمل تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ خالی کمرہ دیکھ کر حاکم خان کے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھیں۔ حاکم خان اپنی قمیض کی جیب سے پسٹل نکالتے ہوئے بھاگتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے گیٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ پسٹل ہاتھ میں پکڑے لوہے کا گیٹ ایک ہی جست میں باہر پھلانگ گیا تھا۔ گیٹ پر کھڑا گارڈ حاکم خان کو ایسے گیٹ پھلانگتے دیکھ کر ہڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ حاکم خان پسٹل ہاتھ میں پکڑے پاگلوں کی طرح سڑک پر بھاگنے لگا۔ رائنا خان اس کی حویلی سے پھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح پھولتی رگوں کے ساتھ بھاگتا جا رہا تھا۔ وہ سیاہ تاریک سڑک پر برق رفتاری سے بھاگ رہا تھا۔ اس بار وہ اس عورت کے سینے پر گولیاں مارنے کی خواہش رکھتا تھا۔ پتہ ہے میں کہاں جا رہی تھی؟ اس اون کے پاس جا رہی تھی، اس کی ہونے کے لیے۔ وہ فلک شگاف چیختے ہوئے پسٹل سے ہوئی فائرنگ کرتے پوری قوت سے بھاگ رہا تھا۔ یکدم وہ آگے کسی پتھر پر ٹھوکر لگتے ہی بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے گرا تھا۔ حاکم خان کی پیشانی پتھریلی سڑک پر لگی تھی۔ پیشانی سے بھل خون بہا تھا۔ وہ سڑک سے اٹھتے بھرپور پھر سے پوری قوت سے بھاگنے لگا۔ گاڑی میں بیٹھے انسان نے میرے بالوں کو چھوا تھا، میری گردن کو چھوا تھا۔ اس کے لفظ پھر سے کسی بچوں کی مانند اس کے وجود پر رینگ رہے تھے۔ وہ فلک شگاف چیختے ہوئے پوری رفتاری سے بھاگنے لگا۔ چاروں طرف تاریکی تھی، برفیلی ہوائیں چل رہی تھی، جنگل سے بھیڑیوں کے غرانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ رکتے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چاروں اور دیکھنے لگا۔ وہ کیسے اس کی حویلی کی اونچی دیوار سے پھلانگ سکتی تھی؟ اس کے بنگلے اور اس کی حویلی کی دیواروں میں فرق تھا۔ کل ہی تو وہ اپنی حویلی کی اونچی دیوار پر تاریں لگا کر کرنٹ چھڑوا چکا تھا، کیونکہ اب اسے رائنا خان مردہ تو قبول تھی، مگر اس کا زندہ بچ کر اس کی پناہوں سے نکل جانا گوارا نہ تھا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے برفیلے سرد پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر سے آسمان کی طرف دیکھتے چیخ رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ بھاگتے ہوئے پھر سے اپنی اونچی دیواروں والی حویلی کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ انشاءاللہ تو جیوے، تیری آس تے میں جیواں، زنو دل دے اندر بند کر کے، کدی اپنا بھید نہ دیواں، کدی اپنا بھید نہ دیواں، کیسی لگن یہ لاگی، کیسی اگن یہ لاگی۔ وہ اپنے پیشانی سے بہتا زخم اپنی آستین سے صاف کرتے پوری رفتار سے اپنی حویلی کی طرف بھاگ رہا تھا۔ گیٹ پر کھڑا گارڈ ایک بار پھر سے حاکم خان کو دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ جس کی پیشانی سے جیسا خون بہہ رہا تھا ویسا ہی تو آنکھوں سے ٹپک رہا تھا۔ وہ پھر سے لوہے کی سلاخوں والے گیٹ پر چھلانگ لگا کر چڑھتے ہوئے دوسری طرف پھلانگ گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھتے زنان خانے میں داخل ہوا۔ وہ بھاگتے ہوئے کچن کی طرف بڑھا تھا، اس کے بھاری قدم ٹھہرے تھے۔ وہ کچن کے ٹھنڈے فرش پر اپنی چادر بچھا کر سکڑی سمٹی سو رہی تھی۔ جانے کیوں کچن کے ٹھنڈے فرش کی ٹھنڈک حاکم خان کے اندر اتر گئی تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے سلیب کی طرف بڑھا تھا، سلیب پر رکھی پانی کی بوتل اٹھائے جو اس وقت برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ بوتل کھولتے اپنے سر پر گرانے لگا۔ ٹھنڈا پانی اس کے اندر آگ کی بھٹی سے گرم دہکتے سینے کو ٹھنڈا نہ کر سکا۔ ہاں، اس ٹھنڈے برفیلے پانی سے پیشانی سے بہتا خون رک چکا تھا۔ حاکم خان نے چیختے ہوئے پانی کی بوتل زمین پر پوری قوت سے پھینکی تھی۔ رائنا خان حاکم خان کی چیخ پر ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اپنے سامنے کھڑے حاکم خان کو دیکھ کر وہ سراسیمگی سے کانپتے ہوئے پیچھے کی جانب کھسک گئی۔ وہ اسے سرخ خون اتری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے گیلے گھنے سیاہ بال پیشانی پر بکھرے تھے، اس کی پیشانی پر چوٹ لگی تھی۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے گہرے سانس لے رہا تھا۔ رائنا خان ڈر گئی تھی جیسے بچپن میں فارس خان سے ڈر جاتی تھی، مگر آج چھپنے کے لیے اسے بیڈ کوئی کونا کوئی کھدرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ حاکم خان اس کی طرف بڑھتے اسے بازوں سے جکڑے کھڑا کر گیا تھا۔ رائنا خان سہمتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ حاکم خان کی نگاہ اس کی ہیزل گرے سہمی آنکھوں سے بہتی ہوتی ہوئی اس کی پھٹی ہوئی آستین پر پڑی۔ وہ جبڑے بھینچتے ہوئے سرخ آنکھوں سے اس کے تن پر اس بوسیدہ پھٹے ہوئے سوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں پہنا یہ پھٹا ہوا ڈریس؟ وہ اسے کندھوں سے پکڑتے جھنجھوڑ گیا تھا۔ ملازمہ بنا کر لائے ہیں یہاں، کپڑے بھی اپنی حیثیت کے مطابق پہننے تھے نا۔ آپ کا دیا ہوا وہ لباس مجھے خود پر چبھتا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ رائنا خان کی بات پر اس کے سخت ہاتھوں کا دباؤ اس کے نازک کندھوں پر بڑھا تھا۔ دوسرے پل حاکم خان اپنی شال اپنے گلے سے اتارے اس کے وجود پر اڑا گیا تھا۔ وہ اس کی کلائی سختی سے جکڑے کچن سے نکلتے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رومانہ نیند سے اٹھتے حیرانگی سے حاکم خان کی گرفت میں رائنا خان کی کلائی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کے مقام
کا تعین نہ کر پائی تھی وہ اس حویلی کی ملازمہ تھی یا پھر حاکم خان کی دل کی ملکہ۔ حاکم خان کی سرخ آنکھوں میں صرف رائنا خان کا عکس نظر آتا تھا۔ حاکم خان کی کلائی سختی سے جکڑے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا، وہ اس کی چوڑی پشت کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے بھاگتے ہوئے اس کے قدموں کا ساتھ دے رہی تھی۔ ربا یا میرا میل ہووے جدا نہ ہووے، دلاں دی وچھوڑیاں دی آگ لگ جاوے، کیسی لگن یہ لاگی کیسی اگن یہ لاگی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے بھاری قدموں کا ساتھ دے رہی تھی مگر وہ دے نہ پا رہی تھی۔ روح کے ساتھ قدم شل ہو چکے تھے۔ پھر سے وہ قبریں یاد آئی تھی۔ وہ اسی لیے کار پورچ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے اس نے پچھلی سیٹ کی طرف دروازہ کھولتے ہوئے کچھ شاپنگ بیگز نکالے تھے۔ انہیں نکالتے ہوئے وہ اس کی کلائی کو مزید سختی سے جکڑے نیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسی لیے نیکسی میں داخل ہوتے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اس کی کلائی چھوڑ گیا تھا۔ وہ لڑکھڑائی تھی مگر وہ دوسرے لمحے وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ اس کو تھامنے والا اس کا بابا فارس خان اس کے پاس اب نہیں تھا۔ حاکم خان نے اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے وہ شاپنگ بیگز بیڈ پر پھینکے تھے۔ اتارو ان کپڑوں کو، ان میں سے کچھ پہنو۔ وہ اسے دیکھتے غرایا، نہیں پہنوں گی حاکم خان، جو میرا مقام میری حیثیت آپ متعین کر چکے ہیں وہ کپڑے ڈیزرو نہیں کرتے۔ میں یہاں ملازمہ ہوں تو مجھے آپ دوسروں کی اترن ہی پہننی ہے۔ یہی رائنا خان کی اوقات ہے۔ وہ حاکم خان کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی، یہ مقام یہ حیثیت نہیں دینی چاہی تھی تمہیں۔ وہ چیخا تھا مگر آپ دے چکے۔ وہ استہزائیہ مسکرائی تھی، میرے دل کی سلطنت پر بیٹھنے والی پہلی عورت تھی تم۔ عاشق تھا تمہارا مگر تم حاکم خان کے عشق کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ وہ گہرے سانس لیتے غرایا تھا، میں مانتی ہوں سب کچھ آپ کے عشق کو ڈیزرو نہیں کرتی اور یہی میری خوش نصیبی ہے۔ چلو شکر ہے رائنا خان کہیں تو خوش قسمت ٹھہری۔ وہ حاکم خان کو دیکھتا گہرا مسکرائی تھی۔ اس کی بات سے زیادہ اس کی ٹھنڈی مسکراہٹ پر جل اٹھا تھا۔ تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو ذلت کو اپنا مقدر بنا دیتی ہیں۔ رائنا خان آج دیکھو تم کس طرح ذلیل ہو چکی ہو، میری حویلی میں ملازمہ بن کر کھڑی ہو، کسی ملازمہ کے کپڑے پہن کر۔ یہ مقام نہیں تھا تمہارا۔ وہ اسے شعلہ بار لہجے میں بولتے اس کے قریب ہوتے اس کی سنہری بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ ضلالت اس دن میرا مقدر ٹھہری تھی جس دن رائنا خان نے اون خاندادہ کو ٹھکرا کر حاکم بکواس بند۔ وہ دہاڑتے ہوئے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کے سنہری بالوں پر اپنی بے رحم گرفت بڑھاتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکتے ان پر بے حد بے رحمی سے دانت گاڑے انہیں بے دردی سے کچل گیا تھا۔ رائنا خان اس کے حصار میں خود کو چھڑواتے بری طرح چھٹپٹائی تھی۔ وہ اس کی کمر کو سختی سے جکڑے اس کے زنان اس کے نازک لبوں سے مزید شدت سے لپٹا تھا۔ اس کے لبوں سے خون اپنے حلق میں اترتے محسوس کرتے حاکم خان نے اسے بے رحم گرفت سے آزاد کیا۔ رائنا خان سسکاریاں بھرتے سہمتے ہوئے کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ آخری وارننگ تھی رائنا، خدا کی قسم کھاتا ہوں آئندہ ان لبوں سے کسی مرد کا نام بھی نکلا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرتے چیل کبوں کو کھلا دوں گا۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ رائنا خان نگاہیں چکائے اپنے لبوں سے خون کی بوندیں زبان کی نوک سے چن رہی تھی۔ اتارو ان کپڑوں کو۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے صوفے پر بیٹھے اپنی جیب سے سگریٹ لائٹر نکالتے سگریٹ جلائے ہوئے لبوں میں دبا گیا تھا۔ اتارو کپڑے۔ وہ اسے اسٹل یوں ہی جمے دیکھ کر دھاڑا تھا۔ میں نہیں پہنوں گی ان کپڑوں کو حاکم خان، چاہے کاٹ کر مجھے پھینک دیں۔ جتنی ذلیل میں ہوں ملازمہوں کی اترن پہنوں گی۔ ان مہنگے کپڑوں سے تن ڈھانپنے سے سب کو پتہ چل جائے گا میرے اپنے زندہ ہیں اور مجھے لگتا ہے سب مر گئے ہیں۔ رائنا خان کرب سے بولتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کی بات پر حاکم خان کے گلے میں گلتی سے ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ اس کے اپنے واقعی میں مر چکے تھے اور اسے وہ اپنے لفظوں سے مار رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہو؟ میں تمہارے لیے نئے کپڑے لاؤں گا رائنا خان؟ وہ صوفے سے اٹھتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ پھر رائنا خان نے سوالیہ لہجے میں اپنی بھیگی آنکھیں حاکم خان کی پرکشش آنکھوں میں گاڑی تھی۔ یہ کپڑے رقیہ خانم کے ہیں، اس کے پرانے کپڑے میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ اب تمہارا درجہ اتنا گر چکا ہے کہ تم ملازموں کے نہیں اپنی سوتن کے کپڑے پہنو گی۔ تب تمہیں اچھی طرح اپنی ضلالت کا پتہ چلے گا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے سامنے کسی غیر مرد کا ذکر کرتی ہے تو کیسے رب ہی اس کے نصیب میں ذلت لکھ دیتا ہے۔ وہ گہرے سانس لیتے اسے رب کے ڈراوے دے کر جیسے التجائیں کر رہا تھا۔ وہ اس کے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام نہیں سن سکتا تھا۔
وہ مر جاتا اس کے ڈراووں میں بھی التجائیں تھی۔ دھوکہ دینے والے کا درجہ شوہر کے برابر ہوتا ہے کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے معصومیت سے سوال کر گئی تھی۔ نکاح کیا ہے تم نے مجھ سے؟ وہ نکاح پر زور دیتے غرایا تھا۔ اشال فارس خان کہتی ہے اگر عورت اپنے شوہر سے غداری کرے اس کا درجہ گر جاتا ہے، وہ تو بیوی کہلانے کے لائق بھی نہیں رہتی، دنیا پتھر مار کر سنسار کرنے کا حکم دیتی ہے، رب جہنم کے آخری گھڑے میں پھینکتا ہے۔ وہ حاکم خان کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی، میں پوچھتی ہوں مرد اگر غداری کرے تو اس کا درجہ کیسے بلندی پر رہ سکتا ہے؟ حاکم خان سنسار نہ ہوئے تو کیا ہوا؟ آپ کا گراف تو گر گیا، افسوس اب کبھی نہیں اٹھ سکے گا۔ وہ تلخی سے بھیگا سا مسکرائی تھی، وہ اس کی باتوں پر پاگل ہو رہا تھا۔ وہ مر رہا تھا، پہنو کپڑے، تم اسی کی حقدار ہو، تم میری خاندانی بیوی، میرے بیٹے کی ماں کے کپڑے پہنو گی۔ حاکم خان نے ان شاپنگ بیگ سے ایک ڈریس نکالتے اس پر پھینکا تھا۔ رائنا خان نے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے نیلے ایمبرائڈری فراک کو دیکھا تھا جو اس کے قدموں میں پڑا تھا۔ رائنا خان نے جھکتے ہوئے وہ فراک اٹھایا جو اچھی خاصی فٹنگ میں تھا۔ اس کی فٹنگ میں مت جاؤ، یہ رقیہ خانم کے پرانے کپڑے ہیں۔ وہ اس کی بھیگی آنکھوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے صوفے پر بیٹھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں وہ جلن آگ دیکھنا چاہتا تھا جو اس کے اندر کے عشق کو ظاہر کرے جس کا کبھی اس نے دعویٰ کیا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ حاکم خان کی نگاہ کپڑوں سے لگے ٹیگ پر تھی پڑی۔ حاکم خان نے ایک پل سے اس سے ٹیگ کو دیکھا تھا، پھر وہ سر جھٹک گیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بے حد معصوم تھی، وہ جانتا تھا وہ اس بات پر یقین کر لے گی یہ کپڑے رقیہ خانم کے ہی ہیں۔ اسے جو کہا جائے وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی تھی، جیسے اس کی ہر بات پر یقین کر لیتی تھی، مگر اب اس کے معاملے میں وہ ضدی بن گئی تھی۔ کاش وہ رات نہ آتی جس دن اس نے اسے دلہن کے لباس میں فارس خان کی حویلی بھیجا تھا۔ کاش وہ اسے نکاح کے بعد ہمیشہ کے لیے خود کے پاس قید کر لیتا۔ کاش وہ اشال فارس خان سے بدلہ بھول جاتا۔ کاش وہ کبھی رائنا کو پتہ نہ چلنے دیتا وہ ایک بیٹے کا باپ ہے۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے اسے سرخ زخمی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پچھتاوے ہی پچھتاوے تھے جو حاکم خان کے وجود کو جلائے ہوئے تھے۔ ابھی تو اسے پتہ نہیں تھا اسے ایک عمر ان پچھتاووں کی آگ میں جلنا تھا۔ رائنا خان خاموشی سے وہ ڈریس زمین سے اٹھائے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ گہرے سانس لیتے پاگل ہوتے صوفے کی سطح پر سر رکھ گیا تھا۔ کل تک وہ اس کے کپڑے خود بدلتا تھا، ایک نظر اسے اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس کے ذرا سا روٹنے پر وہ اپنے حواس کھونے لگتا تھا۔ کہاں برداشت کرتا تھا اس کی ذرا سی بے رخی اجنبیت۔ کاش وہ یہ ڈرامہ کچھ مہینے اور جاری رکھتی، وہ اپنی پیاس تو اچھی طرح مٹا دیتا۔ وہ بے چین ہوتا سیدھا ہوا تھا۔ یہ پیاس کہاں بجھ سکتی تھی؟ یہ پیاس، یہ عشق کی آگ بھڑکتی جا رہی تھی۔ وہ سرخ آنکھیں اپنی آستین سے بے دردی سے مسلتے ہوئے سگریٹ لبوں میں دبا گیا۔ ایک بار تو کہتے کہ وہ ساری دنیا کی عطرت پہن لے گی، وہ رقیہ خانم کے کپڑے نہیں پہنے گی۔ وہ تو رقیہ خانم سے جلتی تھی، اسے وعدہ لے چکی تھی وہ کبھی رقیہ خانم کے قریب نہیں جائے گا۔ کیا وہ بھی اس کا کھیل کا حصہ تھا؟ حاکم خان کی بے چین سانسوں میں آگ دہکی تھی۔ وہ نیلی فراک میں ملبوس باہر آئی، وہ اس کے قیامت خیز بدن کو دیکھ کر بے چینی سے پہلو بدل گیا تھا۔ حاکم خان دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا، خود پر ضبط کر رہا تھا جو وہ کھوتا جا رہا تھا۔ وہ نہیں رہ سکتا تھا اس عورت کے بغیر۔ وہ کسی غیر مرد کا نام نہ لیتی، وہ اس کے قدموں میں بچ جاتا۔ اتنی شدت سے عشق کرتا تھا، مگر وہ اس عورت کے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام سن کر اس کا وجود ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا تھا۔ یہی اس کا عشق کہتا تھا وہ اس پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہ کرے۔ تمہیں رکاوٹ نہیں ہوئی ہے کپڑے پہن کر؟ تمہارے بدن میں آگ نہیں لگی؟ وہ سگریٹ کا کش لیتے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے سوال کر گیا۔ اس کے سامنے پرسکون انداز میں وہ کپڑے پہن کر گس کھڑی تھی۔ مجھے رقیہ خانم سے کوئی جلن، کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہ سپار لہجے میں بولتی بیڈ کی جانب بڑھتی، خود پر کمبل لپیٹتے ہوئے سائڈ کروٹ لے گئی تھی۔ رقیہ خانم میرے بیٹے کی ماں ہے، میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، کل رات سب سے پہلے آتے ہی میں نے رقیہ خانم سے اپنا حق لیا تھا، وہ کھولن زدہ لہجے میں بولا تھا۔ اس کی خاموشی پر وہ آگ کی مانند جل اٹھا تھا۔ تمہارا یہی مقام رہے گا، اب تم پر کبھی حاکم خان ٹوٹ کر نہیں پرسے گا۔ ضرورت پورے کرنے کے لیے میری خاندانی بیوی اور ہوس پوری کرنے کے لیے تم سے بھی خوبصورت اور کم عمر لڑکیاں، جنہیں ہر رات میں اپنے بدن کا حصہ بنایا کروں گا جیسے تمہیں بناتا۔ وہ سگریٹ کے کش لیتا بے سکون لہجے میں بولتے اسے بے سکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک سسکیے ہوئی چیز کا عشق ڈیزرو کرتا تھا۔
اس کی طرف سے مسلسل خاموشی پر حاکم خان جیسے پاگل ہوا تھا۔ تیرے ملن کو جانے کتنے برس میں ترسا، نہ کوئی ساون آیا نہ کوئی برکھا برسی، ہے تن پیاسا اور من پیاسا، روح بھی پیاسی لاگی، کیسی لگن یہ لاگی، کیسی اگن یہ لاگی۔ وہ صوفے سے اٹھتے کمرے سے نکل گیا۔ رائنا خان نیلے رنگ کے فراک میں ملبوس نیلی کشمیری کڑھائی کی شال خود پر لپیٹے ہوئے تھی۔ وہ زنان خانے کے لاؤنج میں اب جھاڑو لگا کر وہاں سے پوچھا لگا رہی تھی۔ حاکم خان اپنے کمرے سے سفید رنگ کی شلوار قمیص پر سیاہ مردانہ شال اوڑھے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے کمرے سے نکلا تھا۔ اسے فرش پر گیلا پوچھا لگاتے دیکھتے حاکم خان کے قدم رک گئے تھے۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ نگاہیں چکائے اپنا کام کر رہی تھی۔ حاکم خان جبڑے بھینچے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حاکم خان اپنے گلے میں ڈالی ہوئی مفلر سٹائل میں مردانہ شال چٹکتے ہوئے زنان خانے کے آرام دہ صوفے کی طرف بڑھتے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اپنی قمیض کی پاکٹ سے لائٹر اور سگریٹ سلگائے لبوں میں وہ دبا گیا تھا۔ حاکم خان سگریٹ سلگائے گہرے کش لیتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے رائنا خان پر گہری نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ رائنا، تم سے اب تک یہاں کا صفائی نہیں ہوا؟ جلدی کرو، پھر باورچی خانہ کا برتن بھی دھونا ہے۔ گلورینہ ان کی ملازمہ لاؤنج میں داخل ہوتے رائنا خان کے حکمیہ لہجے میں مخاطب ہوئی تھی۔ آتی ہوں، رائنا آہستگی سے بولتے اپنا کام کرنے لگی۔ آتی ہوں کیا مطلب ہوا؟ تم یہاں پر روٹیاں توڑنے تو نہیں آیا؟ کوئی کام تم کو آتا نہیں؟ خان صاحب نے کہا تھا تم ہر کام کرے گا مگر چھری تک تو تم کو پکڑنا آتا نہیں، اس لیے تم باورچی خانہ کا برتن، زنان خانے کا صفائی ستھرائی، کپڑے استری کرنا، کپڑے دھوئے کا۔ گلورینہ رائنا خان کو دیکھتے نحوست سے بول رہی تھی۔ حاکم خان کی سرسبز نگاہیں گلورینہ پر گڑی تھی، جس نے ابھی تک حاکم خان کو نہیں دیکھا تھا۔ حاکم خان صوفے سے اٹھتے گلورینہ کی طرف بڑھا۔ خان صاحب آپ؟ گلورینہ حاکم خان کو دیکھتے حیران ہوئی تھی۔ آج سے پہلے حاکم خان کو کبھی زنان خانے میں بیٹھا نہیں دیکھا تھا۔ کیا اوقات ہے ادھر تمہاری؟ حاکم خان کے سوال پر گلورینہ نے سرخ رنگت کے ساتھ نہ سمجھی سے حاکم خان کو دیکھا۔ کیا اوقات ہے تمہاری؟ وہ چیخا تھا۔ گلورینہ بری طرح لرزی تھی۔ رقیہ خانم حاکم خانم کی چیخ پر حیدر خان کے کمرے سے نکلتے زنان خانے میں آئی تھی۔ 2 دن سے وہ حیدر خان کے کمرے میں سو رہی تھی۔ زنان خانے میں آتے وہ رائنا خان کو پوچھا لگاتے دیکھتے رک گئی تھی۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے گیلا پوچھا فرش پر لگا رہی تھی۔ ہم نوکرانی ہیں ادھر؟ گلورینہ کی آواز ڈبڈبا گئی تھی۔ رقیہ سب ملازماؤں کو ادھر بلاؤ۔ حاکم خان گلورینہ کو سرسبز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے رقیہ خانم سے مخاطب ہوا۔ جی خان، رقیہ خانم نے کہتے رومانہ کو پکارا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حویلی کی درجن ملازمائیں قطار بنا کر حاکم خان کے سامنے کھڑی تھی۔ رائنا خان بھی خاموشی سے اٹھتی ملازماؤں کے قطار میں کھڑی ہو گئی تھی۔ حاکم خان یہ دیکھتے جیسے پاگل ہوا تھا۔ حاکم خان نے چیختے لاؤنج کے وسط میں پڑی ٹیبل پر پڑا کانچ کا شو پیس اٹھایا، زمین پر پوری قوت سے مارا۔ ساری ملازمائیں فقر رنگت پر پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ رائنا خان خاموشی سے نگاہیں جھکائے سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ حاکم خان گہرے سانس لیتے سرخ رائنا خان کے سرد سپاٹ چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں کوئی رنگ، کوئی جذبہ نہیں تھا۔ رات کی کسی بات کا اثر نہیں تھا، نہ ناراضگی نہ گلہ۔ وہ برف کی سل بن کر کھڑی تھی۔ کچھ نہیں، جاؤ تم سب لوگ یہاں سے۔ وہ رائنا خان پر سرد نگاہ سرخ ڈالتے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ٹھنڈے لہجے میں بولتے صوفے پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ جمائے پرسکون انداز میں سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ ملازمائیں حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے ایسا لگ رہا تھا حاکم خان جیسے سب کو جان سے مار ڈالے گا۔ گلورینہ تو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ حاکم خان کو اب پرسکون انداز میں سگریٹ کے کش لیتے دیکھ کر وہ حیران تھی۔ ملازمائیں خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ رائنا خان بھی خاموشی سے ان کے ہمراہ چل پڑی تھی۔ رکو! حاکم خان سگریٹ کا گہرا کش لیتے پرسکون انداز میں حکمیہ لہجے میں مخاطب ہوا۔ ساری ملازمائیں رکی تھیں۔ تم سب کو نہیں کہہ رہا، حویلی نئی ملازمہ کو کہہ رہا ہوں، تم سب جاؤ۔ وہ رائنا خان پر استہزائیہ نگاہ ڈالتے مسکرایا تھا۔ سب ملازمائیں خاموشی سے چلی گئی تھیں۔ جی خان صاحب۔ رائنا خان خاموشی سے نظر جھکائے حاکم خان کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ رقیہ خان خالی خالی نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان 14 سالوں میں پہلی مرتبہ حاکم خان کو زنان خانے کے لاؤنج میں بیٹھا دیکھا تھا۔ وہ تو زنان خانے میں بیٹھنا تو کیا 1 منٹ ٹھہرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ تمہارا کام ختم نہیں ہوا، یہاں کی ڈسٹنگ کرو۔ حاکم خان اپنے سامنے پڑی ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے وہاں پر اپنے دونوں پاؤں رکھ گیا۔ جی خان صاحب۔
رائنا خان خاموشی سے ٹیبل کی طرف بڑھتے، گھٹنوں کے بل بیٹھتے، اپنی شال سر سے اتارتے، شال کے کونے سے ٹیبل صاف کرنے لگی۔ حاکم خان یہ دیکھتے اسی لمحے اپنی ٹانگیں نیچے کھینچ گیا۔ حاکم خان کی آنکھوں میں تیرتے سرخ دوڑوں میں اضافہ ہوا تھا۔ گردن کی رگیں بری طرح پھول گئی تھیں۔ وہ اس کے سامنے کھلے بالوں کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھی، اپنی شال سے وہ ٹیبل صاف کر رہی تھی۔ اسے اپنی شال سے ٹیبل صاف کرتے دیکھتے حاکم خان کی سانسوں میں آگ دہکی تھی۔ وہ گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ سگریٹ کے گہرے کش لیتے اس پر اپنی سرخ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ رقیہ خانم ادھر آؤ۔ حاکم خان کی ملائمت بھری پکار پر رقیہ خانم کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ رنگت زرد ہوئی تھی۔ اس ملائمت بھری پکار میں کتنی ذلت تھی یہ وہی جانتی تھی۔ جی خان، وہ آہستگی سے چلتے ہوئے حاکم خان کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ رقیہ خانم کا بھاری بھرکم وجود شدت سے کانپ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو خانم میرے پاس۔ حاکم خان کا مضبوط سرخ و سفید ہاتھ رقیہ خانم کی طرف بڑھا تھا، مگر سرخ نگاہیں رائنا خان پر گھڑی تھی، جو نظریں جھکائے ابھی بھی اپنی شال سے ٹیبل صاف کر رہی تھی۔ رقیہ خانم حاکم خان کا ہاتھ تھامے ان کے قریب صوفے پر بیٹھی۔ وہ رقیہ خانم کی طرف دیکھتے مسکرایا تھا۔ رقیہ خانم نے نظریں جھکائے اپنی آنکھوں میں ٹھہرے آنسوؤں کو گالوں پر بہنے سے روکا تھا۔ اس لڑکی کے سامنے اپنا بھرم قائم رکھنے کی وہ اذیتوں سے مر رہی تھی۔ رائنا خان اسی لمحے زمین سے اٹھی تھی۔ ٹیبل صاف ہو گئی تھی، وہ مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ وہ پلٹ گئی تھی۔ رکو۔ حاکم خان رقیہ خانم کا ہاتھ تھامے اس کی پشت کو دیکھتے گررایا۔ جی خان صاحب، وہ پلٹے بغیر ہی بولی تھی۔ اس کے نہ پلٹنے پر حاکم خان کے جلتے تڑپتے دل پر پانی کے ٹھنڈے چھینٹے پڑے تھے۔ وہ رقیہ خانم کے مزید قریب ہوا تھا۔ میز صاف کرو، ابھی ٹھیک سے نہیں ہوا۔ وہ اس کے نازک کمر پر بکھرے سنہری بالوں کو دہکتی نگاہوں سے دیکھتے بولا، گاڑی میں بیٹھے آدمی نے میرے بالوں کو چھوا، میری گردن کو چھوا تھا۔ اس کی ہنسی کی چھنکار سماعتوں میں گونجی تھی۔ حاکم خان کے بدن پر پھر سے بچھو رینگے تھے۔ جی رائنا خان مڑتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اپنی شال سے میز صاف کرنے لگی۔ حاکم خان رقیہ خانم کا ہاتھ تھامے رائنا خان پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ سرسپاٹ چہرے کے ساتھ نگاہیں جھکائے ہوئے چمچماتی میز کو صاف کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی رکاوٹ، کوئی جلن نہ حاکم خان کو نظر نہیں آئی تھی، اور حاکم خان جیسے جل اٹھا تھا، مر اٹھا تھا۔ حاکم خان کے انابی لب رقیہ خانم کی ہتھیلی کو چھو گئے تھے۔ حاکم خان کی اتنی شدت سے رقیہ خانم کی ہتھیلی کو لبوں سے چھوا تھا، اس کا شدت کا ساز لاؤنج میں بکھرا تھا۔ رقیہ خانم اپنے لبوں کو بے دردی سے کاٹ گئی تھی۔ یہ پہلا بوسہ تھا جو حاکم خان نے اسے دیا تھا، اور یہی اسے شدت سے کاٹ گیا تھا۔ رائنا خان نظریں جھکائے اپنا کام کر رہی تھی، اسے جیسے کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ دیکھتے حاکم خان کے بوسوں کی شدت رقیہ خانم کی ہتھیلی پر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ابھی بھی کسی مٹی کی بت کی طرح بیٹھی تھی، مگر اس کے ہاتھ روبوٹ کی مانند حرکت کر رہے تھے۔ رقیہ خانم، تم میری بیٹی کی ماں ہو، میری خاندانی، میری عزت دار بیوی۔ دنیا میں کوئی عورت تم جیسی نہیں ہو سکتی۔ تم با کردار اعلیٰ خاندان کی ہو۔ وہ رقیہ خانم کی ہتھیلی کو پھر سے چوم گیا تھا۔ رقیہ خانم کی آنکھوں سے اب آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ حاکم خان کو بہتے آنسوؤں سے دیکھ رہی تھی، جو اپنی نگاہیں رائنا خان پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ ایک پل کے لیے اس پر اپنی نگاہیں ہٹا نہیں سکا تھا۔ میرے نام کے ساتھ ہمیشہ تمہارا نام رہے گا، کیونکہ حاکم خان کی عزت ہو تم۔ حاکم خان کے لیے اس روئے زمین پر سب سے عزت احترام والی عورت ہو تم۔ بہت خاص مقام ہے تمہارا میرے دل میں۔ وہ رقیہ خانم کی ہتھیلی چومتے ہوئے آخر اپنی نگاہ رقیہ خانم پر ڈال گیا تھا۔ خانم یہ آنسو کیوں؟ وہ یکدم رقیہ خانم کے قریب ہوتے رقیہ خانم کی عارض پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ رقیہ خانم کا دل کیا تھا وہ زمین میں سما جائے۔ حاکم خان رقیہ خانم کی ہتھیلی سہلاتے ہوئے رائنا خان کو گردن کی پھولتی رگوں اور سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ انگلیوں میں دبتا سگریٹ حاکم خان کی انگلیوں کو جلا رہا تھا۔ وہ اضطرابی انداز میں اپنا ایک پاؤں زمین پر مار رہا تھا۔ حاکم خان کے بوٹ کی دمک بھی اضطراب نمایاں تھا۔ وہ ابھی بھی پتھر کا بت بنی بیٹھی تھی۔ رقیہ خانم، کمرے میں چلو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ صوفے سے اٹھتے کھڑا ہوا۔ رقیہ خانم کے قدم جیسے کسی نے فولادی زمین میں جکڑ لیے تھے، وہ اٹھ نہ سکی تھی۔ حاکم خان رقیہ خانم کی طرف بڑھتے اس کی کلائی سختی سے جکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ رقیہ خانم حاکم خان کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی تھی۔ وہ رکا تھا۔ وہ ابھی بھی ٹیبل کے گرد بیٹھی اپنی شال سے ٹیبل صاف کر رہی تھی۔ سنو، وہ اس کے سنہری بالوں کو دیکھتے گررایا۔ جی؟ وہ مودبانہ انداز میں کھڑی ہوئی۔ میرے کمرے میں کافی لے کر آؤ، اور تم میرے کمرے کے دروازے کے باہر کافی لے کر تب تک کھڑی رہو گی جب تک میں دروازہ کھول نہیں لیتا۔ از اٹ کلیئر؟ وہ اسے دیکھتے گہرے سانس لیتے پاگل ہوتے گررایا تھا۔
جی خان صاحب، وہ سپاہت انداز میں کہتے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رقیہ خانم کا ہاتھ پکڑے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند ہوا تھا، تمام لاک لگ چکے تھے۔ رقیہ خانم کو بیڈ پر دھکیلتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ حاکم خان اپنی شرٹ اپنی سینڈل اتارتے زمین بوس کر چکا تھا۔ رقیہ خانم پتھرائی آنکھوں سے حاکم خان کو دیکھ رہی تھی۔ رقیہ خانم کی طرف بڑھتے اس پر جھکتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا۔ رقیہ خانم بے جان ہوئی تھی۔ رقیہ خانم کے بدن کا ہر پردہ اتارتے زمین بوس کر چکا تھا۔ حاکم خان رقیہ خانم کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے ہوئے تھا، مگر ان لبوں کو ابھی تک سک نہیں کیا تھا۔ دروازے پر نوک ہوئی تھی۔ حاکم خان اسی لمحے رقیہ خانم کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کیے۔ اسی شدت سے رقیہ خانم کو اتنی شدت سے اپنے بدن کا حصہ بنا گیا تھا کہ کمرے کے در و دیوار ہل کر رہ گئے تھے۔ رقیہ خانم چاہ کر بھی اپنی سسکیوں کو دبا نہیں سکی تھی۔ کمرہ اب حاکم خان کی جنون خیزیوں سے بہت بری طرح لرز رہا تھا۔ وہ اس انداز میں رقیہ خانم پر اپنی شدتیں ڈھا رہا تھا۔ رقیہ خانم کو اپنی روح فنا محسوس ہو رہی تھی۔ رقیہ خانم حاکم خان کے چہرے سے ٹپکتا پسینہ دیکھتے آنکھیں موند گئی تھی۔ کمرے میں رقیہ خانم اور حاکم خان کی سانسوں کی گونج شدت سے بڑھتی جا رہی تھی۔ در و دیوار لرز رہے تھے۔ یکدم باہر سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ حاکم خان جیسے پرسکون ہوا تھا۔ کمرے کی در و دیوار حرکت کرتے رک گئے تھے۔ وہ جیسے اسی کانچ کے ٹوٹنے کا انتظار کر رہا تھا۔ رقیہ خانم خود پر کمبل لپیٹتے آنکھیں موندے رخ پلٹ گئی تھی۔ اندر باہر سکوت چھایا تھا۔ حاکم خان کپڑے پہنتے بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے حاکم خان کے مضبوط قدم لڑکھڑائے تھے۔ زمین پر کافی کا مگ ٹوٹا زمین پر پڑا تھا۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ حاکم خان پنجوں کے بل بیٹھے ٹوٹے مگ کے ٹکڑوں کو ہاتھ میں پکڑتے اپنی مٹھی میں دبا گیا تھا۔ حاکم خان کی ہتھیلی سے خون ٹپکنے لگا تھا۔ ربا میرے یہاں میل ہووے، جدائی نہ ہووے، دلاں دی وچھوڑیاں دی اگ لگ جاوے۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھے گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھا۔ وہ دوسرے لمحے وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ سائڈ ٹیبل کے ڈرار سے بھاری تالا نکالتے بھاگتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے بھاری اضطرابی قدموں کا رخ انیکسی کی طرف تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے برق رفتاری سے انیکسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انیکسی کی طرف بڑھتے وہ انیکسی کے دروازے کو باہر سے تالا لگا گیا تھا۔ اندر سے آتی سسکیوں کی آواز پر حاکم خان کے قدم پھر سے لڑکھڑا گئے تھے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لیتے انیکسی کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ تو نے تو جینا چاہا اور کسی کا ہو کے، آج بھی ہوں میں تیرا، تن من اپنا دے کے، تنہا تنہا ریزا ریزا، دنیا روگی لاگے، قید تنہائی۔ وہ اپنا سر دروازے کے ساتھ سر پٹکتے ہوئے رو پڑا تھا۔ حاکم خان کی سرخ آنکھوں سے آنسو بہے اس کی آرز کو بھگو رہے تھے۔ درگزر خانزادہ بلو جینز پر آف وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس پر وہ بلو سلیو لیس سویٹر پہنے ہوئے تھا۔ وہ اپنی سیاہ جیپ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ملالہ خان سیاہ لباس پر آف وائٹ کڑھائی والی بڑی سی گرم شال اوڑھے ہوئے کار پورچ کی طرف بڑھی تھی۔ اس کی رنگت زرد تھی۔ وہ مشکل اپنے قدموں کو گھسیٹ رہی تھی۔ بخار نے اس کی حالت نکاہت زدہ کر دی تھی۔ لیلما خانم کے بارہا کہنے پر بہرمند اسے ہسپتال نہیں لے کر گیا تھا۔ غیرت کے نام پر صرف اسے یاد آ جاتا تھا وہ اس کی سوتیلی بہن ہے۔ آگے پیچھے وہ اس پر ایک نگاہ نہیں ڈالتا تھا جو اس نے درخزی کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد وہ اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ درخزی خانزادہ کو دھوکہ دیا، اسے نکاح کر کے وہ بھاگ گئی تھی۔ اس وجہ سے وہ اسے منہ نہیں لگاتا تھا، بلکہ اس کے وہ لیلما خانم کے کرائے پر وہ پانی پھیر گئی تھی۔ وہ دن رات درخزی خانزادہ کو کسی اور کے ساتھ دیکھتے ایک اذیت میں جلنے کی وجہ سے مر رہی تھی۔ بخار اس کی ہڈیوں میں نہیں جیسے روح میں اتر گیا تھا۔ لیلما خانم کے ہاتھ جوڑنے پر درخزی خانزادہ کو اس پر رحم آ گیا تھا۔ وہ اسے آج ہسپتال لے کر جا رہا تھا۔ وہ اپنے چکراتے وجود کو سنبھالتے درخزی خانزادہ کی گاڑی کی طرف بڑھی۔ وہ سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ ونڈ اسکرین پر نگاہیں گاڑے بیٹھا ہوا تھا۔ ملالہ خان کی اس کے سرد و سپاٹ چہرے کو دیکھتے اپنی بھیگی زخمی نگاہیں اپنے سفید چادر سے بے حد بے رحمی سے صاف کر گئی تھی۔ ان کچھ دنوں میں اس نے اس ستمگر کے لیے اتنے آنسو بہائے تھے کہ اب آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون ٹپکتا تھا۔ وہ مزید اس بے رحم کے لیے آنسو نہیں بہا سکتی تھی۔ ملالہ خان نے درخزی خانزادہ کی گاڑی کی طرف بڑھتے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ پیچھے بیٹھو۔ وہ ونڈ اسکرین پر نگاہیں گاڑے کررایا۔ درخزی، ملالہ خان کی آواز شدت سے بھیگی تھی، آواز کانپتی تھی۔ وہ گاڑی سے اترتے ملالہ خان کی طرف بڑھتے اسے بازوں سے جکڑے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے بے دردی سے پچھلی سیٹ پر دھکیل گیا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر اوندھے منہ گری تھی۔
انایا کو آتے دیکھ کر رک گیا تھا۔ وہی ریڈ گرم ڈریس پر سیاہ بڑی سی شال اوڑے ہوئے آ رہی تھی۔ مائی سوین، میری بے حد خوبصورت بیوی۔ درخزی خانزادہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اسے اپنی باہوں میں بھیجے اس کے پیشانی پر لپ رکھ گیا تھا۔ ملالہ خان گاڑی کے شیشے سے ان دونوں کو دیکھتے اپنی نگاہوں کا رخ دوسری طرف کر گئی تھی۔ اس نے پہلے سے بھی زیادہ بے رحمی سے اپنی آنکھیں اپنی چادر کے کونے سے رگڑی تھی۔ درخزی انایا کو اپنے بازوں کے ہلکے میں لیے گاڑی میں بڑھا۔ انایا کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ کیا ہوا سوین؟ وہ اس کے قدموں میں جھکتا پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ درخزی ہیل پہنی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اپنا کھلا ٹراؤزر اوپر کر گئی تھی۔ مادام، یہ آپ کا امریکہ نہیں ہے، کلام ہے۔ یہاں پر اونچے نیچے پتریلے راستے ہیں۔ ان پتریلے راستوں پر انسان اوندھے گر بھی سکتا ہے۔ جیسے آپ کے خوبصورت بدن کی گہرائیوں کو چھوتے میں ڈوب جاتا ہوں۔ اوپر نیچے اوپر نیچے۔ وہ اس کی پنڈلیوں کو نرمی سے دونوں ہاتھوں سے چھوتا، اوپر کی جانب اپنے دونوں ہاتھوں کو سرکاتے بے باک حرکتیں کرتے اس کے بدن کے نشیب و فراز کو چھو رہا تھا۔ درخزی انایا کی اتنی بے باکی پر سرخ گلاب ہوئی تھی۔ وہ اسے بے باکی سے چھوتے اس کے پیٹ سے اب اوپر کی جانب پڑ رہا تھا۔ درخزی انایا سرخ گلاب ہوتے اس کے ہاتھ چٹک گئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے کھڑا ہوتے اسے شدت سے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ یہی ہاتھ تم رات کو جھٹکتی، تم اچھی طرح بتاتا میں۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے اس کی پیشانی کو شدت سے چوم گیا تھا۔ درخزی یہ کار پورچ ہے، ہمارا بیڈ روم نہیں۔ وہ درخزی خانزادہ کے حصار سے دور ہوئی تھی۔ جب سے تم میری حویلی آئی ہو، یہاں کے تمام ملازم میں نے ہٹا دیے تاکہ میں اپنی خوبصورت بیوی سے ہر جگہ پر رومانس کر سکوں۔ کس بات پر اعتراض ہے میری زندگی؟ وہ جھکتے ہوئے اس کے عارض پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا تھا۔ یہ تو ہے درخزی۔ وہ ہنستے ہوئے درخزی خانزادہ کی گردن میں باہیں حمال کرتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کر گئی تھی۔ درخزی اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چومنے لگا۔ ملالہ خان یہ دیکھتے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلتے گہرے سانس لیتے اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ درخزی خانزادہ بے رحم تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اتنا بے رحم ہوگا، یہ نہیں جانتی تھی۔ I love you سوین۔ درخزی خانزادہ اس کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے اس کے ناک کے ساتھ اپنی ناک مس کرتے اپنی بے ترتیب سانسیں درست کرتے ہوئے بھاری آواز میں بولا۔ انایا مسکراتے ہوئے سے علیحدہ ہوئی تھی۔ ملالہ خان کی طرف نگاہ پڑتے انایا نے بھیگی نگاہوں سے درخزی خانزادہ کی طرف دیکھا۔ وہ غصے سے درخزی خانزادہ کو دونوں ہاتھوں سے دور دھکیل گئی تھی۔ کیا ہوا سوین؟ درخزی انایا کی آنکھوں میں شرارے پھوٹتے دیکھتے حیران ہوا تھا۔ انایا کی آنکھوں کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ بھاگتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ درخزی خانزادہ نے پیچھے مڑتے دیکھا۔ ملالہ خان دل پر ہاتھ رکھے آنکھیں میچے کھڑی تھی۔ وہ ملالہ خان کو قہربار نگاہوں سے گھورتے بھاگتے ہوئے انایا کی طرف بڑھا، جو بھاگتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھتی داخلی دروازے سے اندر داخل ہو چکی تھی۔ درخزی خانزادہ تیز تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ وہ اپنی چادر اتارتے صوفے پر اچھال چکی تھی۔ اپنی ہیلز اتارتے اس نے غصے سے دیوار پر ماری تھی۔ درخزی خانزادہ اپنی جینز کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ پھنسائے انایا کو سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو اپنے چاکلیٹی بالوں میں کیچر اتارتے ہوئے جلتے آتش دان میں پھینک چکی تھی۔ اب وہ اپنے کانوں میں پہنے ہوئے سونے کے جھمکے اتارتے ہوئے آتش دان میں پھینکنے لگی تھی۔ درخزی خانزادہ جلدی سے اس کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ سے وہ جھمکا اچک چکا تھا۔ یہ میری مورے کے جھمکے ہیں، اگر تمہارے لیے اتنے بے وقت تھے پہلے بتا دیتی، تمہیں دیتا ہی نہ۔ وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے اس کے دوسرے کان سے بے دردی سے جھمکا اتار گیا تھا۔ انایا سسک کر رہ گئی تھی۔ درخزی خانزادہ وہ جھمکے مٹھی میں دبوچے کمرے کی طرف بڑھا۔ یہ میرے لیے وقت رکھتے ہیں، تبھی اتنے بھاری ہونے کے باوجود پہن رکھے تھے، ورنہ یہ میری چوائس کے مطابق نہیں ہے۔ وہ درخزی کے پشت دیکھتے چیخی تھی۔ تمہاری چوائس کے مطابق نہیں، ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے میری مورے کی جولری کو ہاتھ بھی لگانے کی۔ ساری نئی بنا کر دوں گا، مگر اب میری مورے کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ وہ پلٹتے ہوئے غصے سے بولا تھا، اور آپ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا۔ انایا درخزی خانزادہ کے ایٹیٹیوڈ پر بھڑ بھڑ چلتے بولی تھی۔ کس چیز کا غصہ دکھا رہی ہو مجھے؟ کیا ہوا ہے جو یہ تماشا لگا رہی ہو؟ وہ جھمکے اپنی جینز کی پاکٹ میں ڈالتے اس کی طرف بڑھا۔ یہ خود سے پوچھے درخزی۔ وہ غصے سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے چیخی تھی۔ آواز نیچے انایا، غصہ مت دلاؤ مجھے، بار بار مجھے مت چھٹکو۔ وہ لب بھینچے بولا تھا۔ نہیں کروں گی، آواز نیچے درخزی خانزادہ۔ کیوں؟ وہ ملالہ وہاں کھڑی تھی؟ اگر کھڑی تھی کیوں اس کے سامنے مجھے چھوا؟ وہ پاگل ہوتے درخزی خانزادہ کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟
मेरे लिए वो वहाँ होते हुए भी ना होने के बराबर थी। वो जबड़े भींचते हुए इसकी मुट्ठियों से अपनी शर्ट छुड़वा गया था। मुझे फ़र्क पड़ता है, ऐसा लगा जैसे आपने मुझे इसे दिखाने के लिए छुआ। दरअसल वो वहाँ आपके लिए होनी चाहिए थी। क्यों है वो आपके लिए ना होने के बराबर? दरअसल क्यों? आप मुझे आपकी आंखों में इसके लिए नफरत भी गवारा नहीं। वो आपके निकाह से भाग गई। हो गया किस्सा ख़त्म। आपने मुझसे निकाह किया, मुझसे मोहब्बत की। अब मलाला खान को इसकी कहानी से निकल जाना चाहिए। वो रोते हुए बोली थी। दरकज़े खानज़ादा ने अपने मुंह पर हाथ फेरते खुद पर काबू पाया। अनाया इसे भीगी निगाहों से देखते आतिशदान के करीब जाकर रुख पलटे खड़ी हो गई थी। उसकी सिसकारियाँ लाउंज में गूंज रही थी। वो गहरा सांस भरते अनाया की तरफ बढ़ते इसके पेट पर हाथ जमाए इसे सख्ती से अपनी पुश्त के साथ लगा गया था। ओके, आई एम सॉरी स्वयं, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मैं कभी तुम्हें इसके सामने नहीं छूऊंगा। और इसके कंधे को नरमी से चूमते हुए इसका रुख छटके से इसे अपनी तरफ मोड़ गया था। ये बात नहीं दरकसी। वो इसकी आंखों में सिसकारी भरकर रह गई थी। फिर क्या है स्वयं? वो नरमी से बोलते इसकी आंखों में चूम गया था। वो सिर्फ आपके निकाह से भागी हुई लड़की होनी चाहिए, मगर आपके दिल से निकल जाने वाली लड़की नहीं। इस दिल में सिर्फ अनाया दरखज़े खानज़ादा की पहली तस्वीर होनी चाहिए। अगर दिल में मलाला की परछाई भी कभी रही हुई, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। दरखज़े अनाया ने दरखज़े के दिल पर उंगली रखते इसकी आंखों में देखते इसे जताया। अच्छा, छोड़ोगी मुझे? हाँ, इतना आसान है ये? गुस्से से जबड़े भींचे इसे बाजू से सख्ती से दबोचे अपने करीब कर गया। हाँ, यहाँ पाकिस्तान में बेवफाई पर मर्द औरत एक दूसरे को छोड़ देते हैं, जोड़े जुदा हो जाते हैं। और आपके कलाम सवात में अगर बेवफाई औरत करे तो मर्द बेवफाई इसे मार दिया जाता है। मगर अमेरिका में बेवफाई का मतलब सिर्फ धोखा झूठ होता है। एक झूठ पर सब कुछ खत्म हो जाता है। अच्छा, जो धोखा तुमने दिया इसका क्या मिस अमेरिका? वो इसकी बात पर जबड़े भींचते गुर्राया था। मेरी कोई तब आपके साथ कमिटमेंट नहीं थी। जिस दिन ये दिल आपका असीर हुआ, मैं इसी दिन आपके हमरा चली आई, जैसे रखा रह लिया। मगर याद रखिएगा, धोखा झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये 18 साल की लड़की रोती बिलखती जो आपके सामने खड़ी है, ये अनाया दरकज़े खानज़ादा है। मगर आपका धोखा झूठ इसे अनाया पाशा बना देगा। तब मेरी नफरत से आप पाश हो जाएंगे, मगर अनाया पाशा को रहम नहीं आएगा आप पर। वो दरकज़े को खुद से दूर धकेलते अपने कमरे की तरफ बढ़े। वो उसे कलाई से खींचते अपने सीने में भरते इसे शिद्दत से खुद के साथ लिपटाए इसके बालों को चूम गया था। माई सोएन, दरकज़े खानज़ादा सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा रहेगा, और मेरी इनाया कभी इतनी बेरहम नहीं हो सकती वो अपने दरकज़े खानज़ादा को छोड़ दे, क्योंकि दरकज़े खानज़ादा अपनी सोएन के बगैर मर जाएगा। वो इसे खुद में भींचे बोल रहा था। जानती हो ना सोएन का मतलब क्या है? एक की मौत दूसरा पार्टनर खुद को मार देता है। और इसके गीले रुखसारों को चूमते हुए बोल रहा था। इन पार्टनर्स में बेवफाई भी नहीं होती, ये भी बताया था आपने। अनाया इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े न रूठे अंदाज में बोलते हिचकी ले गई। कभी नहीं करूँगा मेरी जान, ये छोड़ने की बात मत किया करो। दरकज़े खानज़ादा का दिल बहुत कमज़ोर है तुम्हारे मामले में। दरकज़े इसकी आंखों में देखते मुस्कुराते हुए बोला, मज़ीद कमज़ोर कर दोगी? देखते जाओ बस एसपी। वो इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े गुर्राई थी। कहाँ रहने दिया तुमने एसपी? और कमज़ोर तुम मुझे सच में कर दोगी, ये मुझे यकीन है। दरकज़े ज़ो माने अंदाज में मदहोशी से बोलते इसकी नाक की टिप को चूम गया था। दो मेरे झुमके। अनाया ने अपनी हथेली फैलाई थी। रहने दो, भारी हैं स्वयं। मुझे समझना चाहिए था ये तुम्हारी चॉइस के मुताबिक नहीं। मोरे की कोई भी चीज़ तुम पहनती हो मुझे सुकून मिलता है, वो नरमी से बोला था। दो मेरे झुमके, वो मुस्कुराते हुए अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए बोली। वो हंसते हुए सरनवी में हिलाते झुमके अपनी पॉकेट से निकालते अपनी हथेली पर रख गया। अनाया नजरें झुकाए वो झुमके पहनने लगी। चलो स्वयं मेरी जान, इसे डॉक्टर की ज़रूरत है। मेरी जान, इंसानियत के नाते ही सही, मगर इसे लेकर जाना होगा। दरगज़े के कान में पहने झुमके को शिद्दत से चूम गया था। अनाया ने इसे भीगी आंखों से देखते इस बात में सर हिलाया। दरगज़े ने सोफे की तरफ बढ़ते इसके गिर्द शॉल उठाए इसे अच्छी तरह उड़ाई थी। इसकी कलाई पकड़े वो बाहर की तरफ बढ़ गया था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। और मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।